بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعد از درود السلام، آج ہم آپ کو ایک منافع بخش فصل کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کا اوریجنل ٹائم 15 اکتوبر سے لے کر 15 نومبر تک۔ ویسے تو یہ مختلف علاقوں میں سارا سال لگتا رہتا ہے، لیکن 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک ایک ایسا شاندار ٹائم ہے فصلیں کاشت کرنے کا۔ اس میں آپ کیا کیا کاشت کر سکتے ہیں؟ دھنیا یعنی کورینڈر، تخم ملنگا، زیرہ سفید، سونف، زیرہ سیاہ، میتھی، کلونجی، اسبگول، اکرکرا، اسگند نگوری، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کاشت کر سکتے ہیں۔ پیاز کا پنیری، مرچوں کی پنیری، لہسن، بہت ساری چیزیں آپ کاشت کر سکتے ہیں۔ لیکن آج میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں نا، کم از کم آپ کو 10 لاکھ روپے دیتی، کم از کم فی ایکڑ، کم از کم کی بات کی، کم از کم فی ایکڑ 10 لاکھ روپیہ دیتی ہے اگر آپ کریں تو۔ کیونکہ ہماری اسکولوں میں بیس غلط ہے، اسکولوں میں ہی ہمیں غلط پڑھایا گیا ہے۔ ہمیں یہ پڑھایا گیا گائے دودھ دیتی ہے۔ بھائی جان، گائے دودھ نہیں دیتی، گائے کا دودھ نکالنا پڑتا ہے، چونا پڑتا ہے۔ بھینس دودھ دیتی نہیں میرے بھائی، بھینس کا دودھ نکالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں یہ پڑھایا گیا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کتنا غلط پڑھایا گیا ہمیں بھائی جان، میرے محترم، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑتا، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آج میں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ خدا را ایفرٹ کیجئے، خدا را کچھ کیجئے۔ ہمارے ملک کی حالات، ہماری غربت ہمارے لیے مذاق بن جائے گی، ہماری غربت ہمارے لیے موت بن جائے گی۔ اور یہ غربت کیوں ہے؟ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں۔ جو کرتا ہے اس کو ایسی تنقید گھر میں، باہر، او یار تم ایک نمی فصل لے کے آ گیا، ایک نمی کہانی پاتی ہو۔ ساڈے جڑا ہے نا، وہ ساڈے تو ماں پہ بھی نہیں ہے گڈی جڑی تو نویں شروع کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی اچھی بات آپ کریں گے نا، جب بھی، یہ میری بات لکھ لیں، جب بھی کوئی آپ اچھی بات کریں گے نا تو آپ کو اس بات کا جواب یہ ضرور ملے گا، یہ بات ضرور آپ کو سننا پڑے گی۔ ساڈے پیو دادے تو پہلے کچھ نہیں کیتا، تو ہن نویں ایک زراعت لے کے آ گیا، ایک نواں محکمہ لے کے آ گیا، ایک نویں فصل لے کے آ گیا، نہ کدی گڈی نہ سنی۔ کیوں؟ تمام انبیاء کو، تمام انبیاء کو ایک بات لازمی کہی کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ ما وجدنا الیہ آبانا، ما وجدنا الیہ آبانا، ہمارے باپ دادا تو کسی اور دین پر تھے، تم آج ایک نیا دین لے کر آ گئے۔ سیم اسی طرح جب بھی آپ گھر میں کوئی خوشحالی کی بات کریں گے، خوشحالی کا پلان ڈسکس کریں گے، یہ بات آپ کو سننی پڑے گی، لکھ لیں۔ اب آتے ہیں بات کی طرف۔ 10 لاکھ روپیہ 6 مہینے میں آپ کا ایکڑ آپ کو دیتا ہے۔ خرچہ کتنا ہے؟
دھنیا کی بات کر رہا ہوں، کورینڈر کی بات کر رہا ہوں، دھنیا کی، جو ہر سبزی میں ہر چٹنی میں ڈالا جاتا ہے، دھنیا، اس کی بات کر رہا ہوں، کورینڈر کی، دھنیا کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے جو لگانا ہے ایرانی دھنیا لگانا ہے، ایرانی دھنیا ہائیبرڈ سیڈ جو ہوتا ہے، ایرانی دھنیا ہائیبرڈ سیڈ لگانا ہے، ایرانی دھنیا ہائیبرڈ سیڈ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، 5 کلو دھنیا لینا، آپ نے بیج لے لیا۔ اب آپ نے کیا کیا، 1 بوری چونے کی لے لینی، چونا، یہ جو چونا ہوتا ہے سلفیٹ لائم، یہ جو سلفیٹ ہوتا ہے آپ کو مہنگا مہنگا ملتا ہے، سلفیٹ جو آپ آلو میں ڈالتے ہیں، سلفیٹ کیا ہے، چونا ہے۔ 1 چونے کی بوری کلے میں، 1 کلے میں چونے کی بوری کا چھڑکاؤ کر دیں، اس کے بعد ہاتھ جلا دیں، اس کے بعد پانی لگا دیں، پانی لگانے کے بعد کوئی آپ نے ڈی اے پی وغیرہ نہیں ڈالنی، 1 چونے کی بوری ڈال دیں، پانی لگا کے ہل چلا کے کھیلیاں بنا لیں، چونڈی کے ساتھ کورینڈر دھنیا کھالی کی ٹاپ کے اوپر لگا دیں، کھالی کی ٹاپ کے اوپر لگا دیں۔ جب دھنیا اگے گا اس کو اوپر سے کاٹ کر بازار میں بیچیں، دوسری بار پھر کاٹ کے بازار میں بیچیں، تیسری بار اگر ہو سکے جب وہ گندل نکال لے جس کے اوپر پھول آنے، تب آپ اس کی سائڈوں والے پتے اتاریں، وہ بازار میں بیچیں۔ اب آ جاتا اس کو بیج لگ گیا، فروری کے مہینے میں وہ تیار ہو گیا، مارچ میں اس کی کٹائی ہونی ہے، مارچ میں اس کو داتری کے ساتھ جس طرح مونجی کاٹتے ہیں چاول کی فصل کا، اس طرح کاٹ لیں اور گیلا گیلا اپنے گھر لے آئیں، گیلا گیلا گھر لے آئیں، کسی بوریوں کے کونے کے اوپر صاف جگہ پر اس کو جب دھوپ لگ جائے تو ہلکا سے چھڑکائیں گے نا، آپ کا دھنیا سارے کا سارا اس کے اوپر ڈھیر ہو جائے گا۔ کم از کم آپ کا 20 من، کم از کم 20 من ایکڑ سے آپ کا دھنیا آئے گا۔ اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، دھنیا کا ریٹ ہے بازار میں جو سیل ہو رہا ہے 500، 70، 80، 600، یہاں پر سیل ہو رہا ہے۔ آپ کا 500 کے حساب سے منڈی میں سیل ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں، 20 من دھنیا یعنی 800 کلو، 500 روپے کے حساب سے آپ کا سیل ہوتا ہے 4 لاکھ روپے کا، 4 لاکھ روپے کا آپ کا دھنیا ہو گیا۔ منڈی میں لے گئے آپ، اکبری منڈی لے جائے، کسی بھی دانا منڈی میں لے جائے، آپ کا سیل ہو جائے گا، 4 لاکھ کا آپ کا دھنیا ہو گیا۔ جو اس سے پہلے آپ نے کمائی کی ہے وہ الگ ہے۔ اب آ جاتی ہے آخری سٹیج، جو آپ نے دھنیا داتری سے کاٹا تھا اس کی چھڑیاں، اس کی چھڑیاں، اس کے پودے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پٹھے کترنے والی مشین جو اس کی بریک چال پر اس کو کتر لیں، کتر کر چھاؤں میں اس کو سکھا لیں، جب وہ سوکھ جائیں اس کو گرینڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں، آٹے والی چکی سے بنوا لیں، اس کو پاؤڈر بنوا لیں۔ جب وہ پاؤڈر بن جائے 300 روپے کلو کے حساب سے اکبری منڈی لاہور میں تھوک کی دکانیں جو ہیں وہاں پر آپ کا دھنیا پاؤڈر، سبز دھنیا پاؤڈر سیل ہو جائے گا 300 روپے کے حساب سے۔ 20 من آپ کا دھنیا کا پاؤڈر، 20 من 800 کلو، 300 روپے کے حساب سے 2,40,000 کا ہو گیا۔ 2,40,000، یہ میں کم از کم ایوریج بتا رہا ہوں، کم از کم ایوریج 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا آپ نے پہلے دھنیا بیچا ہے، جو پتے کاٹ کر آپ نے 3-4 بار بیچے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 4 لاکھ کا اوپر سے دھنیا اٹھایا ہے، اس کے بعد آپ نے 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا دھنیا پاؤڈر بنایا، اس سے آپ کی 10 لاکھ کی فصل ہے۔ یہ ریاض شاہ کی گارنٹی ہے، سید ٹریڈر کی یہ گارنٹی ہے۔ آپ اس کو لگائیں لگائیں لگائیں، کچھ کریں، کچھ کرنے سے کچھ ملے گا، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ کا اللہ کریم حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔